لو برس رہا ہے دیکھ لو، چلو چلو سمیٹ لو برس رہا ہے دیکھ لو، یہ نور علم و عشق کا نہ خالی ہاتھ تم رہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج ہم آپ کے سامنے دراست الصرف کا سبق نمبر 11 پیش کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے ہم نے اس کے 10 اسباق تفصیل کے ساتھ آپ کی بارگاہ میں پیش کیے تھے۔ آج کا جو سبق ہے وہ درس نمبر 11 نفی جہد بلم کا بیان ہے۔ اس سے پہلے لام نفی تاکید بلن کا بیان آپ نے پڑھا تھا۔ اس کے اندر ہم آپ کے سامنے اس کا پورا طریقہ کار، اس کی تعریف، اس کا عمل، پھر گردان اور اس کی پھر تمرین آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ تو شروع کرتے ہیں درس نمبر 11 نفی جہد بلم۔ فعل مضارع معروف یا مجہول کے شروع میں، فعل مضارع معروف یا مجہول کے شروع میں حرف لم لگا دیں تو وہ نفی جہد بلم معروف یا مجہول ہو جائے گا۔ یعنی فعل مضارع معروف ہو یا مجہول، اس کے شروع میں حرف لم لگا دیں تو وہ نفی جہد بلم معروف یا مجہول ہو جائے گا۔ اب ایسی صورت میں فعل مضارع جب تک معروف تھا، مثبت تھا اور جو ہے ثبوت کا معنی دیتا تھا، اب لم لگانے کی وجہ سے اس کا معنی منفی میں تبدیل ہو جائے گا۔ فعل مضارع پہلے حال یا استقبال کے معنی میں ہوتا تھا، اب یہ جو ہو جائے گا وہ ماضی کے معنی میں ہو جائے گا اور فعل مضارع کو ماضی منفی کے معنی میں کر دے گا۔ لم یہ اسی طرح عمل کرتا ہے، لما بھی اسی طرح عمل کرتا ہے۔ حروف جازمہ جو ہیں وہ اصل 5 ہیں، جن میں سے لم، لما، لام امر، لائے نہیں ان شرطیہ۔ تو اس میں سے جو ہے وہ لم کا یہاں بیان ہوا اور یہ اس کے بیان میں لما بھی یہی عمل کرتا ہے، نفی کا ہی، لیکن لما اور لم میں فرق یہ ہے کہ لم جو ہے زمانے گزشتہ میں مطلق نفی کے لیے آتا ہے اور لما جو ہوتا ہے وہ وقت تکلم جب تک ہم بول رہے ہیں اس وقت تک ہی نفی کرتا ہے۔ مثلا کوئی کہے لم یکتب، اس نے نہیں لکھا، تو یہاں ہوگا زمانے گزشتہ میں نہیں لکھا، لیکن لما یکتب بولیں گے اس نے اب تک نہیں لکھا۔ بہرحال دونوں کا معنی نفی کا ہوتا ہے۔ اب یہاں پر آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں لم کا بیان۔ لم کا عمل کیا ہے؟ لم کا عمل، لم 5 صیغوں، واحد مذکر غائب یفعلو، واحد مؤنث غائب تفعلو، واحد مذکر حاضر تفعلو اور واحد متکلم افعلو اور جمع متکلم نفعلو کے آخر میں اگر حرف علت نہ ہو تو جزم کرتا ہے۔ یہاں آخر میں آپ دیکھیں کہ یہاں لم لگ جائے گا تو یہ یفعلو سے یفعل ہو جائے گا، اسی طرح تفعلو سے لم تفعل ہو جائے گا، تو اس کے آخر میں جزم کرے گا۔ ان 5 صیغوں کے آخر میں اگر حرف علت نہ ہو تو جزم کرے گا اور اگر حرف علت ہو تو اسے گرا دیتا ہے۔ یعنی حرف علت ہوگا تو صرف حرف علت گرے گا اور آخر میں جزم ظاہر نہیں ہوگا، جیسے لم یدعو، لم یرمی، لم یخشا۔ یہ لم یدعو اصل میں یہ لکھا ہوا ہے یدعو تھا اور لم یرمی اصل میں یرمی تھا اور لم یخشا اصل میں یخشا تھا۔ جب لم داخل ہوا تو اس نے پہلی مثال یدعو سے حرف علت واو کو دور کر دیا اور دوسری مثال یرمی سے حرف علت یا اور تیسری مثال یخشا سے حرف علت الف کو گرا دیا، اور یہ گر گیا حرف علت یہاں سے، لیکن ماقبل اس کے مناسب حرکت باقی رہ گئی۔ واو اپنے ماقبل ضمہ چاہتا ہے تو ضمہ باقی رہا، واو کے حذف پر دلالت کرنے والا، اور یا اپنے ماقبل کسرہ چاہتی ہے تو میم پر کسرہ باقی رہا، اور یخشا میں الف حذف ہو گیا اور الف اپنے ماقبل فتح چاہتا ہے۔ تو یہاں پر یہ ہے کہ ایسی صورت میں جب حرف علت تو صرف حرف علت گرے گا اور ساکن نظر نہیں آئے گا، کیونکہ اگر اس کو بھی ساکن کر دیں تو ان سے پہلے حرف بھی، پہلی مثال میں دال ساکن ہے، دوسری میں را ساکن ہے، تیسری میں شین سے پہلے خا ساکن ہے، اگر ان کو بھی ساکن کر دیں تو اجتماع ساکنین لازم آئے گا۔ تو حاصل اس کا یاد رکھنا ہے کہ جہاں حرف علت گرے گا وہاں
صرف حرف علت ہوگا، اور اگر حرف علت نہ ہو تو آخر میں جزم ہوگا۔ یہ 5 صیغے ہیں جن کے آخر میں جزم کرتا ہے۔ پھر 5 اور پھر جہاں جہاں نون اعرابی ہو اس کو گرا دیتا ہے۔ تو 7 جگہوں میں نون اعرابی ہوتا ہے، 4 تثنیہ اور 2 جمع مؤنث غائب و حاضر، اور 2 جمع مذکر، 2 جمع مذکر غائب و حاضر، اور 1 واحد مؤنث حاضر۔ تو 4 تثنیہ، 2 جمع مذکر غائب اور حاضر، اور 1 واحد مؤنث حاضر، یہ 7 صیغے ہوئے۔ ان کے آخر سے نون اعرابی کو گرا دیتا ہے، اور 2 صیغے جو بچتے ہیں جمع مؤنث غائب یفعلنا اور جمع مؤنث حاضر تفعلنا، یہ دونوں چونکہ مبنی ہیں اور ان میں جو ہے لم کچھ بھی عمل نہیں کرتا، تو 7 صیغوں سے نون اعرابی گرائے گا، 5 صیغوں کا آخر میں جزم دے گا، اور 2 صیغوں میں کچھ بھی عمل نہیں کرتا۔ اور معنی کے اعتبار سے لم کا عمل یہ ہے کہ وہ فعل مضارع کو ماضی منفی کے معنی میں کر دیتا ہے۔ تو معنی کے لفظی عمل یہ ہوا، اور معنوی عمل یہ ہے کہ وہ فعل مضارع کو ماضی منفی کے معنی میں کر دیتا ہے۔ پھر اس کے بعد ہے حروف علت 3 ہیں۔ نمبر 1 واو، 2 واو، الف، یا، یہ حروف علت 3 ہے جن کا مجموعہ وائے ہے۔ اب اس کے بعد آپ کے سامنے آ کی گردان پیش کر رہے ہیں لم کی، کہ آپ کے مضارع کو ماضی منفی کے معنی میں کر دے گا۔ معروف کی گردان ہے اور مجہول کی گردان، ان کا عمل وہ کیا ہے، وہ 14 صیغوں میں آپ کو یہاں ظاہر ہوگا۔ گردان نفی، جہد، بلم، در، فعل مضارع معروف و مجہول۔ صیغہ معروف، معنی مجہول، معنی لم کا عمل۔ صیغے پہلے 3 مذکر غائب کے صیغے پیش کر رہے ہیں، واحد، تثنیہ، جمع، تو یہاں معروف کی گردان ہوگی اور پھر مجہول کی، اور عمل یہاں دونوں صورتوں میں وہی رہے گا جو معروف میں دکھے گا۔ سب سے پہلے لم یفعل، مذکر کے 3 صیغے ہیں، واحد، تثنیہ، جمع، مذکر غائب کے۔ لم یفعل اس ایک مذکر نے نہیں کیا۔ اس کے بعد ہے لم یفعل مجہول، وہ نہیں کیا گیا ایک مرد۔ لم کا عمل یہاں ظاہر ہوا کہ آخر حرف کو جزم دے دیا، یہاں دیکھیں آخر میں یہاں جزم ہے۔ پھر تثنیہ ہے لم یفعل معروف، ان 2 مذکروں نے نہیں کیا۔ لم یفعل مجہول، وہ دونوں نہیں کیے گئے۔ یہاں دونوں جگہ میں نون اعرابی کو گرا دیا، یفعلانے تھا، نون گر گیا، اور یفعلا اور لم یفعلا رہ گیا۔ جمع کا صیغہ جمع مذکر غائب، لم یفعلوا ان سب مذکروں نے نہیں کیا، اور لم یفعلوا وہ سب نہیں کیے گئے۔ یہاں بھی نون اعرابی کو گرا دیا، اور یفعلون تھا اور یفعلون تھا، لم کی وجہ سے نون گر گیا۔ پھر وہ مؤنث غائب کے صیغے ہیں، واحد، تثنیہ، جمع۔ لم تفعل اس ایک مؤنث نے نہیں کیا، اور لم تفعل وہ نہیں کی گئی، آخری حرف کو یہاں پر جزم دے دیا۔ اور تثنیہ لم تفعلا ان 2 مؤنثوں نے نہیں کیا، اور لم تفعلا وہ دونوں نہیں کی گئیں، نون اعرابی کو یہاں پر گرا دیا۔ جمع کا صیغہ ہے لم یفعلنا ان سب مؤنثوں نے نہیں کیا، اور لم یفعلنا وہ سب مؤنثیں نہیں کی گئیں، اس میں کچھ عمل نہیں کیا کیونکہ جمع مؤنث غائب میں کچھ بھی عمل نہیں کرتا، تو یہاں نون اعرابی گرا دیا تثنیہ میں، اور اس حرف کو آخری حرف کو جزم دے دیا۔ یہ ہوئے مذکر مؤنث غائب کے صیغے۔ اب حاضر میں کیا ہے، مذکر حاضر کا واحد، تثنیہ، جمع۔ لم تفعل تو ایک مذکر نے نہیں کیا، اور لم تفعل مجہول تو نہیں کیا گیا، آخری حرف کو جزم دیا۔ پھر تثنیہ لم تفعلا تم 2 مذکروں نے نہیں کیا، لم تفعلا تم دونوں نہیں کیے گئے، نون اعرابی کو گرا دیا۔ جمع کا صیغہ ہے لم تفعلوا تم سب مذکروں نے نہیں کیا، اور لم تفعلوا مجہول تم سب نہیں کیے گئے، نون اعرابی کو یہاں گرا دیا۔ نون اعرابی کو ان دونوں میں مثالوں میں گرا دیا، تثنیہ اور جمع۔ تو ہم نے بیان کیا تھا کہ جمع مذکر غائب اور حاضر۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ مؤنث حاضر کے 3 صیغے ہیں، واحد، تثنیہ، جمع۔ لم تفعلی تو ایک مؤنث نے نہیں کیا، معروف۔ لم تفعلی مجہول تو نہیں کی گئی، نون اعرابی کو گرا دیا۔ تفعلینا تھا، لم کی وجہ سے نون گر گیا۔ پھر تثنیہ مؤنث حاضر لم تفعلا تم 2 مؤنثوں نے نہیں کیا، اور مجہول لم تفعلا تم 2 نہیں کی گئیں، نون اعرابی کو گرا دیا۔ تفعلانے تھا اور تفعلانے تھا۔ جمع مؤنث حاضر لم تفعلنا ان تم سب مؤنثوں نے نہیں کیا، لم تفعلنا تم سب مؤنث سے نہیں کی گئیں، اس میں کچھ عمل نہیں کیا۔ پھر اس کے بعد متکلم کے 2 صیغے ہیں، مذکر و مؤنث متکلم۔ واحد یہ 2 صیغوں کے درمیان مشترک ہے، اور جمع متکلم یہ 4 صیغوں میں استعمال ہوتا ہے۔ لم افعل میں ایک مذکر ایک مؤنث نے نہیں کیا، اور
لم افعل میں نہیں کیا گیا، میں نہیں کی گئی، یہاں پر آخر حرف کو جزم دیا، اور تثنیہ جمع دونوں میں استعمال ہوتا ہے۔ لم نفعل ہم دو مذکر ہو یا دو مؤنث ہو یا سب مذکر ہو یا سب مؤنثوں نے نہیں استعمال کیا، 4 صیغوں میں اس کا استعمال ہے، دو مذکر یا دو مؤنث یا سب مذکر یا سب مؤنثوں میں استعمال نہیں کیا، نہیں کیا۔ لم نفعل ہم نہیں کیے گئے، ہم نہیں کی گئی، آخری حرف کو جزم دیا۔ یہ گردان میں آپ نے دیکھا کہ 5 صیغوں کو جزم دیا ہے، اور واحد مذکر غائب، واحد مؤنث غائب، واحد مذکر حاضر اور 2 متکلم، اور 7 صیغوں سے نون اعرابی گرا دیا ہے، 4 تثنیہ اور 2 جمع مذکر غائب و حاضر اور 1 واحد مؤنث حاضر، اور 2 صیغوں میں کچھ عمل نہیں کیا ہے، نون اعرابی جو ہے نہیں گرا ہے، ایک یہاں اور ایک یہاں پر عمل نہیں کیا۔ تو اس طرح سے 14 صیغے ہو گئی ہے۔ اب اس کے بعد آئیے تمرین ہے۔ تمرین میں سوال نمبر 1 ہے کہ لم فعل مضارع پر داخل ہوتا ہے تو کیا عمل کرتا ہے، مثالوں کے ساتھ بیان کیجیے۔ کہتے ہیں کہ لم جو ہے 5 صیغوں، واحد مذکر غائب، لم جب فعل مضارع پر داخل ہو تو وہ نفی جہد بلم معروف یا مجہول ہو جاتا ہے، اور لم جو ہے وہ 5 صیغوں، واحد مذکر غائب یفعلو، اور واحد مؤنث غائب تفعلو، اور واحد مذکر حاضر تفعلو، اور واحد متکلم افعلو، اور جمع متکلم نفعلو کے آخر میں اگر حرف علت نہ ہو تو جزم کرتا ہے، اور اگر حرف علت ہو تو اسے گرا دیتا ہے، جیسے لم یدعو، لم یرمی، لم یخشا، اور جہاں جہاں نون اعرابی ہوتا ہے اس کو گرا دیتا ہے، اور جمع مؤنث غائب یفعلنا اور جمع مؤنث حاضر تفعلنا میں کچھ عمل نہیں کرتا۔ اور معنی کے اعتبار سے لم کا عمل یہ ہوتا ہے کہ وہ فعل مضارع کو ناماضی منفی کے معنی میں کر دیتا ہے۔ سوال نمبر 2 ہے مندرجہ ذیل مصادر میں سے پہلے تینوں سے نفی جہت بلم در فعل مضارع معروف اور آخر کے تینوں سے نفی جہت بلم در فعل مضارع مجہول کی گردان سنائیے اور ترجمہ بھی کیجیے۔ تو یہاں پر دیکھیے 3 مصدر ہیں آپ کے سامنے۔ الوقود مصدر ہوتا ہے سونا، الرقود مصدر ہوتا ہے سونا، الطبخو مصدر فتح یفتح سے پکانا، اور شہادتو سمیع یسمعو سے مصدر ہے گواہی دینا۔ یہ باب ہیں، سمیع یسمعو باب، فتح یفتح اور نصر ینصرو۔ ان تینوں سے آپ کو پہلے والے تینوں سے جو ہے فعل مضارع معروف، در فعل مضارع معروف، اور آخر کے 3 والے جو ہیں یہ البعثو فتح یفتح سے بھیجنا، الرزقو نصر ینصرو سے روزی دینا، اور الحبسو ضرب یضرب سے قید کرنا۔ ان تینوں سے آپ کو مجہول کی گردان کرنی ہے۔ یہاں معنی لکھا ہوا ہے، صرف ایک صیغے کا معنی پیش کریں گے۔ سب سے پہلے یہاں لکھا ہوا ہے لم یرقد، وہ ایک نہیں سویا۔ اب یہاں پر آپ کی گردان آپ کو کرنی ہے، تو یوں گردان ہوگی معروف کی، لم یرقد، لم یرقدا، لم یرقدو، لم ترقد، لم ترقدا، لم یرقدنا، لم ترقد، لم ترقدا، لم ترقدو، لم ترقدی، لم ترقدا، لم ترقدنا، لم ارقد، لم نرقد۔ پھر اس کے بعد ہے لم یطبخ، اس نے نہیں پکایا، لم یطبخ، لم یطبخا، لم یطبخو، لم تطبخ، لم تطبخا، لم یطبخنا، لم تطبخ، لم تطبخا، لم تطبخو، لم تطبخی، لم تطبخا، لم تطبخنا، لم اطبخ، لم نطبخ۔ اس کے بعد ہے لم یشہد، اس نے گواہی نہیں دی، لم یشہد، لم یشہدا، لم یشہدو، لم تشہد، لم تشہدا، لم یشہدنا، لم تشہد، لم تشہدا، لم تشہدو، لم تشہدی، لم تشہدا، لم تشہدنا، لم اشہد، لم نشہد۔ پھر اس کے بعد ہے البعثو فتح یفتح سے بھیجنا، مجہول کا صیغہ ہوگا لم یبعث، وہ نہیں بھیجا گیا، لم یبعث، لم یبعثا، لم یبعثو، لم تبعث، لم تبعثا، لم یبعثنا، لم تبعث، لم تبعثا، لم تبعثو، لم تبعثی، لم تبعثا، لم تبعثنا، لم ابعث، لم نبعث۔ اس کے بعد ہے الرزق، نصر عنصر سے روزی دینا، اور مجہول ہوگا لم یرزق، اس کو روزی نہیں دی گئی۔ گردان اس طرح ہوگی لم یرزق، لم یرزقا، لم یرزقو، لم ترزق، لم ترزقا، لم یرزقنا، لم ترزق، لم ترزقا، لم ترزقو، لم ترزقی، لم ترزقا، لم ترزقنا، لم ارزق، لم نرزق۔ پھر اس کے بعد الحبس، ضرب یضرب سے قید کرنا، لم یحبس، وہ نہیں قید کیا گیا، لم یحبس، لم یحبسا، لم یحبسو، لم تحبس، لم تحبسا، لم یحبسنا،
لم تحبس لم تحبسا لم تحبسو لم تحبسی لم تحبسا لم تحبسنا لم احبس لم نحبس۔ اس کے بعد اب یہاں پر ہے افعال، صیغے اور معانی بتائیے۔ سب سے پہلے یہاں پر آپ کو کیا کرنا ہے، افعال بتانا ہے، یعنی کیا یہ نفی جہد بلم، نفی جہد بلم در فعل مضارع معروف و مجہول بتانا ہے، پھر صیغہ بتانا ہے کون سا ہے، اور معنی بتائیے۔ سب سے پہلے ہے لم یرقدنا، تو کہیں گے کہ لم یرقدنا نفی جہد بلم فعل مضارع معروف، صیغہ جمع مؤنث غائب، اور لم یرقدنا وہ سب عورتیں نہیں سوئیں۔ لم تطبخنا جو ہے نفی جہد بلم فعل مضارع معروف، صیغہ جمع مؤنث حاضر، اور معنی ہے لم تطبخنا تم سب عورتوں نے نہیں پکایا۔ لم تبعثی نفی جہد بلم فعل مضارع مجہول، صیغہ واحد مؤنث حاضر، لم تبعثی تو ایک عورت نہیں بیچی گئی۔ لم ترزقو اب نفی جہد بلم در فعل مضارع معروف مجہول، لم ترزقو صیغہ جمع مذکر حاضر، لم ترزقو تم سب کو روزی نہیں دی گئی۔ لم یحبسو لم نفی جہد بلم فعل مضارع مجہول، صیغہ جمع مذکر غائب، لم یحبسو وہ سب مرد قید نہیں کیے گئے۔ لم تشہدا لم تشہدا لم نفی جہد بلم در فعل مضارع معروف، صیغہ تثنیہ مؤنث حاضر بھی ہو سکتا ہے، تثنیہ مؤنث حاضر، تثنیہ مؤنث غائب، اور تثنیہ مذکر حاضر۔ تم دو مردوں نے گواہی نہیں دی، یا وہ دو عورتوں نے گواہی نہیں دی، یا تم دو عورتوں نے گواہی نہیں دی۔ لم ابعث نفی جہد بلم فعل مضارع مجہول، صیغہ واحد متکلم، لم ابعث میں نہیں بھیجا گیا۔ لم یرقد نفی جہد بلم در فعل مضارع معروف، صیغہ واحد مذکر غائب، لم یرقد وہ نہیں سویا۔ لم ترزقا لم ترزقا جو ہے یہ در نفی جہد بلم فعل مضارع مجہول، صیغہ تثنیہ مذکر حاضر، تثنیہ مؤنث غائب، یا تثنیہ مؤنث حاضر، تم دو مرد رزق نہیں دیے گئے، تم دو عورتیں رزق نہیں دی گئیں، یا وہ دو عورتیں رزق نہیں دی گئیں۔ لم نشہد نفی جہد بلم در فعل مضارع معروف، صیغہ جمع متکلم، ہم نے گواہی نہیں دی۔ لم تحبس لم تحبس اب یہ ہے نفی جہد بلم فعل مضارع مجہول، صیغہ واحد مؤنث غائب یا واحد مذکر حاضر، لم تحبس وہ قید نہیں کی گئی، یا تو ایک مرد قید نہیں کیا گیا۔ لم تطبخی نفی جہد بلم در فعل مضارع معروف، صیغہ واحد مؤنث حاضر، لم تطبخی تو ایک عورت نے نہیں پکایا۔ لم یمنع نفی جہد بلم فعل مضارع مجہول، صیغہ تثنیہ مذکر غائب، وہ اور نفی جہد بلن ہے، یہ نفی جہد بلن در فعل مضارع مستقبل مجہول، صیغہ تثنیہ مذکر غائب، لن ہرگز نہیں روکے جائیں گے۔ لا تنظرون فعل مضارع منفی معروف، صیغہ جمع مذکر حاضر، تم سب انتظار نہیں کرتے ہو۔ لا اقتل فعل مضارع منفی معروف، صیغہ واحد متکلم، میں قتل نہیں کرتا ہوں، نہیں کروں گا۔ فتحنا فعل ماضی معروف، صیغہ جمع متکلم، ہم نے کھولا۔ یرجعان فعل مضارع مثبت معروف، صیغہ تثنیہ مذکر غائب، وہ دونوں واپس ہوتے ہیں۔ ما ذهبوا فعل ماضی منفی معروف، صیغہ جمع مذکر غائب، وہ سب مرد نہیں گئے۔ لا یطلبوا فعل مضارع منفی معروف، صیغہ واحد مذکر غائب، وہ طلب نہیں کرتا ہے۔ ما علمت فعل ماضی منفی معروف، صیغہ واحد مذکر حاضر، تو نے نہیں جانا۔ غفرتن فعل ماضی مجہول، صیغہ جمع مؤنث حاضر، فعل ماضی مثبت مجہول، صیغہ جمع مؤنث حاضر، تم سب عورتیں بخشی گئیں۔ قرأت
قرأت فعل ماضی مثبت معروف صیغہ واحد مؤنث غائب، اس ایک عورت نے پڑھا. اور اگر قرأتا یہاں پر پڑھیں گے تو واحد مذکر حاضر ہوگا، تو نے پڑھا. اور کتبنا فعل ماضی مثبت معروف صیغہ جمع متکلم ہم نے لکھا. لم یضربنا نفی جہد بلم فعل مضارع مجہول صیغہ جمع مؤنث غائب، وہ سب عورتیں نہیں ماری گئیں. لن یشربا نفی تاکید بلن فعل مضارع معروف صیغہ جمع متکلم ہم ہرگز نہیں پئیں گے. لم نمدح فعل ماضی نفی جہد بلم فعل مصدر فعل مستقبل مجہول نفی جہد بلم مستقبل نفی جہد بلم فعل مضارع مجہول صیغہ جمع متکلم ہم سب کی تعریف نہیں کی گئی. ما نصرتی فعل ماضی منفی مجہول صیغہ واحد مؤنث حاضر، تو ایک عورت مدد نہیں کی گئی. لن تبلغا فعل مضارع ضرب نفی تاکید بلن فعل مضارع معروف صیغہ فعل مضارع منفی در نفی تاکید بلن فعل مضارع معروف صیغہ واحد مذکر حاضر، تو ہرگز نہیں پہنچے گا. اب یہاں پر جو ہے نیچے سوال نمبر 4 ہے. نیچے لکھے گئے جملوں کی عربی بنائیے. ماضی منفی کی جگہ نفی جہد بلم کا استعمال کریں. سب سے پہلا ہے میں نہیں بھیجا گیا. لم ابعث میں نہیں بھیجا گیا. تو نہیں سوئی. لم ترقدی تو نہیں سوئی. تم سب مؤنثوں نے نہیں پکایا. لم تطبخنا ان دو مذکروں کو قید نہیں کیا گیا. لم یحبسا ہم سب نے گواہی نہیں دی. لم نشہد ان سب مؤنثوں کو روزی نہیں دی گئی. لم یرزقنا ان سب مذکروں کو قتل نہیں کیا گیا. لم یقتلوا تم سب مذکروں نے نہیں کھایا. لم تأکلوا میں نے نہیں پیا. لم اشرب وہ نہیں پہچانی گئی. لم تعرف وہ نہیں تو نہیں مارا گیا. لم تضرب وہ دونوں نہیں گئیں. لم تذهبا تم دو مؤنثوں نے نہیں سنا. لم تسمعا وہ دونوں نہیں پہچانی گئیں. لم تعرفا وہ دونوں نہیں پہچانی گئیں. لم تعرفا وہ ہرگز نہیں ڈھونڈا جائے گا. لن یطلبا وہ ہرگز نہیں ڈھونڈا جائے گا. لن یطلبا تم دونوں ہرگز نہیں بھیجے جاؤ گے. لن تبعثا ہم ہرگز دور نہیں کیے جائیں گے. لن نبعدا ہم ہرگز دور نہیں کیے جائیں گے. وہ قریب ہوگا. یقرب تو دور ہوگا. تبعد وہ دونوں چھوڑی جائیں گی. تترکان تم سب پہچانے جاؤ گے. تعرفون وہ نہیں کھائے گی. لا تأکلوا وہ نہیں کھائے گی. تو نہیں اٹھائی جائے گی. لا ترفعی یا لا تحملی تم دونوں نہیں پڑھو گے. لا تقرآن تم دونوں نہیں پڑھو گے. تم سب قید نہیں کی جاؤ گی. لا تحبسنا تم سب قید نہیں کی جاؤ گی. لا تحبسنا وہ سب ہرگز نہیں لکھیں گی. لن یکتبنا تم دونوں ہرگز نہیں بھیجی جاؤ گی. لن تبعثا
तुबअसा तुम दोनों हरगिज़ नहीं भेजी जाओगी, लन तुबअसा वो दोनों हरगिज़ नहीं बैठेंगी, वो दोनों हरगिज़ नहीं बैठेंगी, लन तजलिसा वो दोनों हरगिज़ नहीं बैठेंगी, लन तजलिसा। तो ये सबक हमारा दिरासतुस सर्फ़ का सबक नंबर 11 नफ़ी जहद बलम फ़ेल मुज़ारे मारूफ़ का बयान मुकम्मल आज आपकी बारगाह में पेश किया गया। आज का सिलसिला कैसा लगा ज़रूर बताएं, कमी हो तो इस्लाह फरमाएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, दूसरों को शेयर करें ताकि दूसरे भी आपके साथ सवाब में शरीक हो जाएं। जज़ाकुमुल्लाह खैरा, अल्लाह आपके इल्म में बरकतें अता फरमाएं।